یہ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ ارشد کی اچانک آنکھ کھل گئی اور اسے شدت سے پیاس محسوس ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا وہ خالی تھا۔ اس نے ایک نظر دائیں جانب لیٹی اپنی بیوی پر ڈالی اور جگ ہاتھ میں تھامے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے صحن میں کوئی لمبے قد کا سایہ لمبا سا سیاہ چوغا پہنے چہل قدمی کرنے کے انداز میں ادھر ادھر گھوم رہا ہو۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو تو اپنے بیڈ روم میں سوتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ اس کی بیٹی بھی غالباً اس وقت رات کے 2:30 بجے صحن میں چہل قدمی کرنے سے تو رہی، اس لیے دوسرا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ کوئی چور تو نہیں جو اندر کمروں میں گھسنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہو۔ لیکن دوسرے لمحے اسے اپنا یہ خیال بھی چٹکنا پڑا، کیونکہ وہ کسی عام آدمی کا سایہ نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کھمبے کو لمبا چوغا پہنا دیا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا اور وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے شیشے کا جگ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ایسا شاید یکدم پیچھے پلٹنے سے اور اس کا پاؤں اچانک فرش پر ابھری ہوئی کسی ٹائل سے ٹکرا کر ہوا تھا۔ شیشے کا جگ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا شور سن کر اسی سائے نے اس کا نام لے کر پکارا۔ وہ صحن میں سے آتی آواز سن کر گھبرا گیا۔ رات کے اس سناٹے میں جگ کے ٹوٹنے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی تھی، لیکن مجال ہے کہ اس کی آواز سے اس کی بیوی یا بیٹی کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ ایک لمحہ کے لیے اسے بہت غصہ آیا، لیکن پھر ماحول کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ فوراً لمبے لمبے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا اور اسے کوریڈور کے دوسرے جانب کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پہلے تو اس کے دماغ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہو، جس کی وجہ سے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہو، لیکن وہ وہم نہیں تھا بلکہ خود اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے صحن میں اس لمبے سیاہ سائے کو گھومتے دیکھا تھا۔ لیکن یہ خیریت رہی کہ وہ سایہ اس کے پیچھے نہیں لپکا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا یکدم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی بیوی کے خراٹے ابھی تک کمرے میں گونج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرتا رہا۔ پھر ایک خیال آتے ہی اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے اپنے بیڈ کی جانب بڑھا اور اس پر بیٹھتے ہی یکدم کمرے کے دروازے پر ہلکی سی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی بڑی آہستگی سے دروازے پر اپنی انگلی کی پشت والی ہڈی سے دستک دے رہا ہو۔ ارشد کا یہ حال ہو گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیلنے لگے تھے اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ وہ چیخنے کے لیے اپنا منہ کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے حلق میں تیز گرم تیل اڈیل دیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی چیخ پھسلتی ہوئی اس کے حلق کے ذریعے واپس اس کے پیٹ کی جانب اتر رہی ہو۔ عجیب صورتحال ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت متجمع کرتے ہوئے اپنی دائیں ٹانگ بیڈ کی دوسری جانب لیٹی اپنی بیوی کی کمر پر دے ماری۔ گو کہ ٹانگ کی ضرب زیادہ زوردار نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کے دباؤ سے اس کی بیوی ہڑبڑا کر اس کی جانب مڑی اور اسے بڑے خوفزدہ انداز میں اپنی جانب گھورتے دیکھ کر یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آ رہا تھا کہ ارشد نے اسے ٹانگ کیوں ماری ہے۔ پھر جب ارشد نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اسے دروازے کی جانب متوجہ کیا تو اس کی بیوی نے جب اس کی طرف نگاہیں دوڑائیں تو اسے بھی دروازے پر ہلکی ہلکی کھٹکھٹاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بھی خوفزدہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس کے پوچھنے پر ارشد نے جب اسے بتایا کہ جب وہ پانی لینے کچن کی جانب گیا تھا اسے صحن میں ایک لمبا سا سایہ گھومتا دکھائی دیا تھا، اور جب وہ گھبرا کر واپس کمرے میں پہنچا تو اب دروازے پر یہ دستک سنائی دے رہی ہے۔ میری بچی اس کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی ہے، ارشد اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بیوی نے یکدم ایک خیال کے آتے ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس بات کا خیال ارشد کو بھی نہیں آیا تھا کہ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کمرے کی جانب جانے کی بجائے اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اسے بھی بے حد فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نچلے دراز میں رکھا اپنا ریوالور نکالا، اس میں گولیاں چیک کی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اولاد کی محبت انسان کو ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے بہادر بنا دیتی ہے۔ اب اسے کسی قسم کا خوف نہ رہا تھا اور بس اسے فکر تھی تو صرف اپنی بیٹی کی جو تنہا اس کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی۔ اب باہر خاموشی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دستک دینے والی نادیدہ قوت شاید جا چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ دیر دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر سے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن جب باہر خاموشی پا کر اس نے آہستہ سے دروازے کو اندر سے گھما کر ایک جھری سے باہر جھانکا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں نکل آئے۔ یہ تو شکر تھا کہ ان کی بیٹی کو دروازہ بند کر کے سونے کی عادت تھی، اس لیے جب وہ اس کے کمرے کے سامنے پہنچے تو اندر سے بند تھا۔
یہ دیکھ کر ان دونوں نے اطمینان کی سانس لی اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دوسرے روز کا سورج ارشد کے گھر کے لیے بربادی لے کر طلوع ہوا۔ جی ہاں، صبح اسکول جانے کے لیے اسے اٹھانے کے لیے اس کی بیوی اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف گئی تو دروازہ بدستور بند تھا۔ حالانکہ اس کی بیٹی صبح جلدی اٹھ جاتی تھی اور تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے بعد ارشد اسے خود اسکول چھوڑنے جاتا تھا، لیکن آج حسب معمول جب اس کے کمرے کا دروازہ نہ کھلا تو اس کی بیوی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا تو کافی دیر تک اندر سے کوئی آہٹ یا آواز سنائی نہ دینے پر اسے بہت فکر ہونے لگی اور وہ جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی، جہاں ارشد ابھی غسل کرنے کی غرض سے اندر گیا تھا۔ پھر جب اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے بتایا کہ صفیہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی اور وہ زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بھی پیٹ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دروازہ اندر سے نہیں کھول رہی۔ ارشد بھی گھبرایا ہوا فوراً باہر نکل کر اس کے ساتھ دوڑتا ہوا صفیہ کے کمرے کی جانب بھاگا۔ ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ارشد نے بھی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور صفیہ کو آوازیں دینا شروع کی، لیکن اندر سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی موجود نہ ہو، ورنہ جس تیزی سے وہ دروازہ پیٹ رہا تھا اس سے تو اندر موجود کوئی مردہ ہوتا تو وہ بھی چیختا ہوا باہر نکل کر آ جاتا۔ پھر یکدم ایک خیال کے آتے ہی ارشد اپنی بیوی کو پیچھے آنے کا کہہ کر دوسری جانب بھاگا، جس طرف پیچھے صفیہ کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ گو کہ کھڑکی بھی مقفل تھی لیکن اس میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ارشد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف پڑا کپڑے دھونے والا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر بڑے زور سے کھڑکی کے شیشے پر دے مارا اور اس کا شیشہ ٹوٹتے ہی اس نے ہاتھ اندر کر کے چٹخنی کھول دی اور اس کے کھلتے ہی وہ جلدی سے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک دل خراش چیخ سنتے ہی اس کی بیوی بھی جلدی سے بڑی مشکل سے کھڑکی کے اندر گھس گئی اور اس کے اندر پہنچتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی زمین پر پڑی اپنی بیٹی کی کٹی پٹی لاش پر پڑی تو اسے بھی خشی آ گئی۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ارشد خوفزدہ انداز میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو نیچے زمین پر گرتے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن زمین پر پھیلے خون پر اس کا پاؤں پڑا اور وہ پھسلتا ہوا کمرے کے فرش پر گر گیا۔ تازہ لہو سے اس کے کپڑے بری طرح لتھڑ چکے تھے۔ اس کی بیٹی صفیہ کی لاش بڑی بری طرح سے کٹی پٹی زمین پر پڑی تھی۔ نہ جانے کس ظالم نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ ارشد کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی، اس کی پیاری اکلوتی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی بیوی اس کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی قوت ہے جو اس کے اور اس کے ہنستے بستے گھر کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کچھ دیر تک تو اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، پھر کچھ ہوش سنبھلتے ہی اس نے سب سے پہلے فرش پر گری اپنی بیوی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ساتھ رکھے پانی کے جگ سے کچھ پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے سے اس کی بیوی نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد جب اس کے لاشعور نے اسے سب کچھ یاد دلایا تو وہ دوبارہ چیخنے چلانے لگی۔ جب اس کی نظریں نیچے پڑی اپنی بیٹی صفیہ کی کٹی پٹی لاش پر پڑی تو اسے دوبارہ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ارشد بار بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی بیوی ہجانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ ارشد بمشکل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی تو حالت یوں ہو رہی تھی جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہو۔ ارشد کی اپنی حالت بہت دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ فرش پر لہو میں ڈوبی اپنی پیاری بیٹی کی لاش کی طرف دیکھ سکے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن اسے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا تھا جو لگاتار چیخے چلے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سختی سے اسے بھینچ کر خاموش کرایا، لیکن وہ پانی سے نکلی مچھلی کی مانند تڑپنے لگی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے اور ارشد کے گھر میں کربلا کا منظر تھا۔ فرش پر لہو پھیلا ہوا تھا جس پر سیاہی مائل پپڑی جم چکی تھی اور ایک طرف بچی کا لاشا ان کی بے بسی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ارشد نے بمشکل اپنی بیوی کو سمجھا کر چپ کرایا، حالانکہ اس کا اپنا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس نے اسے وہیں بیٹھنے کا کہا اور پھر گھر سے نکل کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چونکہ اس وقت گلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور اس کے چیخنے چلانے پر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جب اس نے انہیں اپنے گھر میں ہونے والے واقعہ کے متعلق بتایا تو بہت سے افراد اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور جب وہاں کا خونی منظر دیکھا تو بہت سے افراد الٹے قدموں باہر کی جانب بھاگے۔ ان میں سے کچھ افراد تو دل کے بہت کمزور تھے جو باہر نکلتے ہی کہہ کرنے لگ گئے، اور چند ایک کو تو خود بے ہوشی کسی کیفیت میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ جلد ہی کسی نے مقامی پولیس کو بھی مطلع کر دیا اور تقریباً 20-25 منٹ میں پولیس کی موبائل وین وہاں موجود تھی اور ان کے ساتھ عیدی ایمبولینس بھی تھی۔ پھر پولیس نے بچی کی لاش کو قبضے میں لے کر ایمبولینس کے ذریعے پولیس اسپتال میں بھجوا دیا اور ارشد اور اس کی بیوی کے بیان لینے کے لیے انہیں علیحدہ علیحدہ کمروں میں لے جا کر ان کے بیان قلم بند کیے۔
ان دونوں کے بیانات کے مطابق ان کی بچی رات کو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور صبح اس کی لاش کمرے میں موجود تھی، اور وہ بھی انہوں نے پچھلی طرف سے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہونے پر دیکھا تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.